الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیمتی چیز دی ہے، حیات دی ہے، زندگی دی ہے، زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے آدمی کو. زندگی کا ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن ایک ہی مرتبہ ملے گا، پھر دوسری دفعہ نہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے حیات، اور اس سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے حیات قیمتی ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل آدمی کون زیادہ نصیبدار ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو گئی، اور اعمال اچھے ہو گئے. یہ سب سے اچھا ہے. یہ برا کون ہے؟ کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل خراب ہوئی. زندگی کو قیمتی اور بے قیمت بنانے والی چیز وہ ہوا ایمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہتے کہ بتاؤ ایک آدمی ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو کہاں گیا؟ جنت میں چلا گیا. لوگ تو نہیں بتا سکتے. پھر انہوں نے فرمایا کہ فلانا آدمی ہے انصار کے قبیلے کا، کہ وہ کیسے؟ کہ وہ صبح اٹھا تھا تو وہ ایمان میں نہیں تھا، اپنے قوم کے ساتھ تھا. پھر اس نے پوچھا ہماری قوم کیا اور آدمی کہاں چلے گئے؟ کہ وہ تو احد کے میدان میں گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہاں گئے. اللہ نے نبی نے جو راستہ بتایا ہے اس پر جان مال لگانا ہے، اس لیے وہ وہاں گئے. تو وہ بھی چل دیا اور اپنے طور سے ایمان بھی لے آیا، اور پھر وہ اسی میدان میں مارا بھی گیا. اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. یہ کیوں؟ کہ اس کی حیات میں ایمان آیا. حیات اور ایمان اس کا تعلق ہے. ایمان آ گیا حیات کے اندر کہ پھر وہ آدمی قیمتی ہو گیا، اس کی حیات بھی قیمتی ہوئی. لمبی زندگی ملے تو بھی الحمدللہ، اور تھوڑی زندگی ملے تو بھی الحمدللہ. اس لیے ہم کو دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگو اللہم آتنی ایمانا لا یرتد، اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا
یقیناً لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پلٹ نہ جائے۔ آدمی حالات کی وجہ سے پلٹ جاتا ہے، اچھے حالات آئے تو اس میں پھنس گیا، اب چھوٹ گئی نماز، چھوٹ گئی تبلیغ، چھوٹ گیا ذکر، کیوں؟ دنیا آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ دنیا آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، عزت آ رہی ہے، راحت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے پھنس گیا، آگے نہیں بڑھتا، پیچھے جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بعض مرتبہ وہ اپنا دین بھی کھو دیتا ہے۔ جی ہاں، اس کو میٹھا کتنا کہتے ہیں؟ کیسا؟ میٹھا، نعمتیں آئی، راحتیں آئی، اس میں لگ گیا، پیچھے ہو گیا، جیسے مکھی شہد میں آئی، پھنس گئی، اب اسے اڑا نہیں جاتا، تو شہد ہی میں مر جائے گی۔ جی ہاں، ایک ایسا ایمان دے کہ پلٹ نہ جائے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ایمان پر جمنا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی ایمان لایق یقیناً لیس بعدہ کفر، اور ایسا یقین دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو۔ یقین بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے۔ یقین بھی ہوتا ہے اور کفر بھی ہوتا ہے۔ تو کفر کیوں ہوتا ہے؟ کہ اپنی نفسانیت کی وجہ سے۔ یقین تو ہے کہ صحیح یہی ہے، صحیح تو یہی ہے، صحیح تو یہی ہے، لیکن کرنا نہیں ہے، اس کا نفس سے تیار نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تورات انجیل کے عالم تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی وجہ سے برابر پہچانتے تھے کہ یہی ہے وہ آخری نبی، اور ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسا پہچانتے تھے، دیکھتے ہی کہا یہ وہی ہے۔ کیوں؟ تو ان کتابوں میں حضور کی پوری نشانیاں بتائی ہیں، چہرہ، مخرا، گال، بال، سب، تو وہ دیکھتے ہاں یہ وہی نبی ہے۔ ان کو اس کا کرنا پر یقین آتا تھا، ایک دوسرے سے کہتے بھی تھے کہ یہ وہی ہے، پھر ماننا نہیں ہے۔ یہ یقین کے بعد کفر۔ ایسے بہت لوگ دنیا میں ہیں، ان کو حق روشن ہو گیا ہے، ان کے اندر سے وہ جانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے، دوسری اغراض کی وجہ سے وہ بات مانتے نہیں ہیں۔ اس کو یقین کفر کے ساتھ کہتے ہیں۔ شیطان بھی اسی میں ہے، اس کو بھی یقین ہے، اللہ رسول سب جانتے ہو، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ کفر اپنے انکار کی وجہ سے، اپنے اصرار کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ ایسی دنیا کا آدمی اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے حق بات کو لیتا نہیں ہے، وہ سمجھتا کہ صحیح تو یہی ہے۔ اس لیے کہا کہ یقین بھی ہے اور اس کے بعد پھر کفر نہ ہو، تو کیا ہوگی کہ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ مجھ کو ایسی رحمت دے، یعنی ایسی استقامت دے، رحمت سے مراد یہاں استقامت ہے، کہ مجھے ایسی رحمت دے، ایسا پابند بنا دے کہ دنیا اور آخرت کی شرافت مجھے مل جائے۔ اتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ سے رحمت مانگی ہے، یعنی استقامت اور پابندی مانگی ہے۔ کیوں کہ آدمی کا پابند ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی نعمت، پابند ہونا اس کا۔
کہ ایک کام اپنے ذمہ لیا، ایک کام شروع کیا کہ آپ اس پر اپنے پاؤں جماؤ، اپنی طبیعت کو اس پر لگاؤ. اچھے حالات آئے تو بھی پابند رہے، ناگوار حالات آئے تو بھی پابند. اچھے حالات کی پابندی مشکل ہوتی ہے. کیوں کہ ہر طرف سے نعمتیں آ رہی ہے، دنیا آ رہی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ پابندی مشکل. ایک تو کچھ ہے ہی نہیں، غریب ہے، تنگی ہے، وہ تو ایک ہی بات ہے. جیسے صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم اس آزمائش میں آئے، تنگی کی آزمائش، اس میں تو ہم جم گئے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، تو کام کیا. پھر اللہ نے ہماری طرف دنیا بڑھائی تو اس میں جمنا مشکل ہو گیا. کیونکہ چاروں طرف سے نعمتیں آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ نعمتیں، راحتیں، تو اس میں جماؤ مشکل ہوتا ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ ایسی رحمت، ایسی پابندی نصیب کر کے دنیا آخرت کی شرافت مل جائے، کہ اپنی دنیا سے اپنا آخرت بنائیں، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت نبی کی. ہارون سے موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی، اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. وہ بات اللہ نے ہمارے اوپر اتاری قرآن پاک میں، تاکہ دنیا بھر کے مالدار، دنیا بھر کے سرمایہ دار سب کے لیے ایک ہی بات ہے، وہاں سے لے کر آج تک وہ قیامت تک، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اسے کیا کر، اسے کیا کر. ہاں، یہ سبق یاد کرنے کا ہے. یہ بیان جو ہم کرتے ہیں نا جماعتوں میں، یہ سبق ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ سبق. اسے کہتے ہیں ان باتوں کو بار بار سنو، فضائل کو بار بار سنو، یہ سبق ہے. اچھا، کام کرتے وقت یاد آ جائے کہ اس کام کے لیے یہ سبق دیا تھا، اس کام کے لیے یہ سبق دیا تھا، اس کے چھوٹنے کی یہ سزا ہے، یہ سبق ہے ہمارا. علم کے ساتھ دعوت اور دعوت کے ساتھ علم، کوئی اس کو یہ مطلب ہے. صحابہ کی طرح کرتے تھے، جب عمل کرے تو اس کے ساتھ اس کا علم ہے. اس کا کیا علم ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسامہ کو اللہ کے راستے میں روانہ کر رہے ہیں، ان کی جماعت ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور یہ ان کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ چل رہے ہیں. اسامہ جو ہے 18 سال کا ہے، ابوبکر 60 سال کے ہیں. اسامہ گھوڑے پر ہے، امیر جماعت ہے، وہ یہ پیدل ہے. تو وہ درخواست کر رہا ہے کہ امیر صاحب، یا تو آپ بیٹھ جاؤ گھوڑے پر اور میں پیدل چلوں، یا پھر ہم دونوں پیدل چلیں. تو کہ نہیں، تو گھوڑے پر ہے، مجھے پیدل چلنے دے. کیوں کہ مجھے تو ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی. تو اپنے قدم کا علم ان کو ہے. ہاں، اللہ کے راستے میں جائے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مشیّد، ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلنے والے کو یہ ثواب ملتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کرے کہ تیرا کیا نقصان ہے، مجھ کو اتنا ثواب مل رہا ہے. یہ سبق ہے. جو مذاکرے ہمارے ہوں، یہ ہمارے سبق ہے. یہ تو بیچ میں بات آ گئی، میں نے کیا بات کہی تھی، تمہارے اختیار ہے. میں نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے
قارون سے بات کہی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے، مال دیا ہے، اسے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہوتی ہے نبی، ہر نبی کی، کہ اپنی دنیا سے کیا بناؤ؟ لوگ اپنی دنیا سے دنیا بناتے ہیں، تو یہ کھوٹ کا دھندا ہے۔ اگر ضرورت کے درجے میں ہے تو رحمت ہے، نہیں تو حساب ہے۔ دنیا سے دنیا بنا لے ضرورت کے درجے میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت، حاجت پوری ہو گئی ہے۔ شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ دنیا کو حاجت کے حساب سے استعمال کرے تو وہ رحمت، کیونکہ حاجت پوری ہو گئی۔ حاجت پوری ہونے سے بہت سہولت ہو جاتی ہے، دوسرے کام کی طاقت آتی ہے۔ اور کہا حاجت سے زیادہ ہے کہ پھر امتحان ہے اور حساب ہے۔ حساب اپنے دل میں لے، امتحان میں پڑے یا راحت یا رحمت میں رہے، کہ دنیا حاجت والی ہے تو رحمت ہے، اور اس سے آگے کی ہے تو پھر حساب ہے اور امتحان ہے۔ فضائل صدقات کو اس انداز سے لکھی گئی ہے کہ بیچ میں صرف آ جاتا ہے۔ نفسوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو بہت بڑا دخل ہے ہمارے طبقے کے لیے، دیکھنا پڑ کر کے یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے ہم نکلتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، تو اصلاح کا کیا پروگرام ہے؟ تمہارے لیے اصلاح کا کیا پروگرام؟ تو اس میں اصلاح کا پروگرام ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کرو گے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھیں، اس کو پھر دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پڑھ کر چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے کہ پڑھ کے ممبر پر رکھ دیا تو ایک کام ہو گیا، لیکن جو کام ہو اس کا ہم پر اثر بھی تو ہو۔ آدمی دوا کھائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، آدمی سیر تفریح کرے تو اس کی طبیعت میں انبساط آتا ہے، تھوڑا ہوا کھانے کے لیے باہر گئے ہوتا ہے، تو موسم اثر کرتا ہے اور دوائیں اثر کرتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو ہمارا کام ہم پر اثر کرے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا کام ہم پر اثر کرے۔ آدمی اسپتال میں رہتا ہے تو اس کا اثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک مہینے میں کیا اثر ہوا، وزن بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا، اگر وزن گھٹ گیا تو وہ جانتے ہیں، تاثیر کو جانتے ہیں، تاثیر کو کہ رہنے سے کیا تاثیر ہوئی، دوا سے کیا تاثیر ہوئی، کیونکہ وہ مطلوب ہے، وہ چاہیے ہونی، تاثیر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے کام سے ہم پر کیا اثر ہوا، پکوڑا کر کے میں آ گیا ٹھیک ہے، بس کر کے آ گیا ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر آ گئے کہ ٹھیک ہے، نماز نے کیا اثر کیا؟ کیوں کہ اللہ نے عملوں کے اثرات بتائے، اس عمل سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ذکر اطمینان دلاتا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے کام سے ہم پر اس کام نے کیا اثر کیا، سمجھ میں آئی نا بات؟ مانگنا چاہیے اللہ سے کہ یہ کام ہم پر اثر کرے، اس کام کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کو جو اثر ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ ان کی زندگی میں تقویٰ آ گیا تھا۔ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں تقویٰ آیا تھا۔ سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، اور
مقام کو قرآن شریف میں کہا سب سے بڑا متقی وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ کا وہ بڑا متقی جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے۔ تو علماء نے بھی اتفاق کہا کہ یہ ابو بکر ہے، تو وہ سب سے بڑا متقی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ کھڑا رہ سکے۔ آپ کی جگہ کون کھڑا رہ سکتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں؟ تو وہ کون ہے؟ تو ان کو اپنی زندگی میں تقویٰ ملا تھا درجہ بدرجہ، وہ اس کو محسوس کرتے تھے۔ محسوس کرنے کی دلیل یہ ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے یہ کہا، حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا تو مالدار ہو گئے، تو وہ سب مال کو خرچ کر دیتے تھے، سرکاری خزانے میں رہنے نہیں دیتے تھے، اس کو وہ دے دیتے تھے، اس کو ختم کرو۔ عبدالرحمن نے کہا کہ حالات آتے ہیں، ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ دے ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب جو ہے عمر کے لیے ایسے جیسے کسی بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، ان کے مشکل تھے، وہ تاجر آدمی تھے نا، تو تاجر آدمی بہت حالات کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی تجارت چلتی ورنہ نہیں چلتی۔ تو ان کے حالات آتے ہیں، ضرورتیں پڑتی ہیں اور آپ مال دے ڈالتے ہیں، چونکہ ان کے مشیر ہیں، ان کو کہنے کا حق ہے۔ تو فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، یہ بات کہ ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کیونکہ تقویٰ کے انعامات الگ ہیں کہ جو اللہ جل کا اللہ ان کو اس جگہ سے روزی دے گا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ تقویٰ ملا تھا، وہ ہے اصل کہ آدمی محتاط متقی اپنی زندگی میں رہے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو، یہ اثر ہے کس کا؟ کہ کام کا۔ ہونے کو تو کام ہو جائے گا، ہونے کو ہو جائے گا اور ہوتا بھی رہے گا۔ ہاں، اس لیے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانا آ جائے گا۔ ایک قدم بھی رکھا ہے تو جب میرے اس قدم پر اللہ کیا دیں گے، ایک نگاہ بھی ڈالی ہے تو کہ میری اس نگاہ ڈالنے سے اللہ مجھے کیا دیں گے، یا نگاہ ہٹائی ہے تو نگاہ کے ہٹا لینے پر مجھے اللہ کیا دیں گے، کیونکہ اللہ نگاہ کے ہٹانے پر بھی دیتے ہیں، نگاہ ڈالنے پر بھی دیتے ہیں۔ کہ کسی ناجائز چیز پر نگاہ پڑ جو ہٹا لی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی حلاوت دے گا۔ تو انعامات ہے اللہ تعالیٰ کے، کرنے پر بچنے پر، کرنے پر بھی انعام ہے اور بچنے پر بھی انعام ہے۔ تو کرنا اور بچنا کی صفتیں تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ نے کیا مانگے کہ مجھے اپنا تقوی دے، اپنا ڈر دے۔ تقوی کے معنی یہ جب یہ ہوگا تو پھر آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا، اللہ کو یاد راضی کرے گا، دین بھی سیکھے گا، دوسروں کو دین بھی سکھائے گا، کیونکہ سکھا رہی۔ اس لیے نبیوں کی دعوت میں یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ،
دین سیکھ کر کے، مال ہے تو مال سے دین بناؤ، صحت ہے تو صحت تندرستی سے دین بناؤ، ہر حال سے دین بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بات کی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے کیا بنا، اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ کہ دنیا اس حساب سے بہت قیمتی ہے تو اس سے آخرت بنتی ہے، ہاں، اور کسی چیز سے آخرت نہیں بنتی، دنیا سے آخرت بنتی ہے اور کسی چیز سے نہیں بنتی، دنیا سے بنتی ہے۔ بارش کے پانی سے سب چیزیں اگ جاتی ہیں، بارش کے پانی سے سب چیز، ادنا سے ادنا چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، زعفران بھی پانی سے اگے، جو بھی پانی سے اگے، اعلیٰ سے اعلیٰ زعفران اور ادنا سے ادنا جو، دونوں کا تعلق پانی سے۔ تو اپنی دنیا سے آخرت بنانا سیکھنا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں دی ہیں، کتنے؟ ایک ایمان، ایک علم۔ ایک ایمان، ایمان کے بغیر کچھ نہیں بنے گا، ایمان نہیں ہے کہ پھر کچھ نہیں ہے۔ اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ اس کو نظر یہ ہے کہ میں نے بہت کیا بہت کیا بہت کیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ میں نے تو بہت کچھ کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے، تجھے نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں۔ جیسے آدمی آپ نے دیکھا ہوگا سب گرمی کے زمانے میں جب آپ ایسے تو ریت تھا، اب تو روڈ ہو گئے، لیکن ایک ہی بات ہے، روڈ پر ریت پر دور سے ایسا نظر آتا پانی ہے، کیا ہے؟ پانی، وہ پانی نہیں ہے، وہ قدرت کی گرمی ہے۔ جب وہاں جائے گا تو پانی نہیں ہوگا، وہاں بھی وہی حالت ہوگی جو یہاں ہے، لیکن اس کو دور سے نظر آتا ہے۔ ایسے زمانے میں لوگ جنگلوں میں سفر کرتے تھے، اس کو دور سے ریت میں چمکتا ہوا پانی، وہاں جائے گا تو کچھ نہیں کرتا، ایسے اس کا حال ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ میرا یوں، لیکن جب وہ وہاں جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں جائے گا تو اپنے کفر کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے آخرت بنانے کے لیے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرو، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس سے اونچا کوئی ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، لا الہ الا اللہ سے اونچا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو پڑھا کرو، تاکہ بار بار کے پڑھنے سے وہ اندر اترے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے، کہ جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ اللہ سے ملتی ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ملتی، جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ہوتی، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر میں کہ اس ایمان کا اور کلمے کا کیا تقاضا ہے وہ پورا کرو تو ایمان کو ترقی ہوگی۔ آدمی زمین کے تقاضے پورے کرتا ہے تو زمین سے ترقی ہوتی ہے اس کو، دکان کا تقاضا پورا کرے تو دکان کے راستے سے ترقی ہوگی۔ تو جس چیز کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اس راستے کی ترقی ملے گی۔ تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے حقوق ادا کرو، ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایمان کا تقاضا بتایا. ایمان کا تقاضا بتایا کہ اپنی جان مال سے اللہ کے تابع دار رہو، اس میں کسی کو شریک مت کرو. ایمان کا تقاضا اللہ کے اطاعت، ایمان کا تقاضا اللہ کے اطاعت، ایمان کا تقاضا اللہ کے مانو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے دل سے، اور اس کے خلاف نہ کرو. ایمان کا تقاضا اطاعت. رسول دنیا میں اطاعت زندہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. کہ رسول زمین پر اس لیے بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے لوگوں کو اللہ کی ماننا سکھاوے کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کی مان کے چلو، اپنے آپ کو غلام اور پابند سمجھو، آزاد مت رہو. تو یہ ایمان کا تقاضا بتایا. جب ایمان کا تقاضا پورا ہوگا تو ایمانی کیفیت ترقی کرے گی اندر، اور ایمانی کیفیت ترقی کرے گی تو پھر آدمی کی زندگی میں اطاعت بڑھتی چلی جائے گی. ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے گا. اور یہی مطلوب ہے کہ ہر حال میں زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جائے. جتنی طاقتیں ہیں وہ حکم کے تابع رہیں، کوئی طاقت حکم کے خلاف نہ ہو. آنکھیں حکم کے تابع، کان حکم کے تابع، دل حکم کے تابع، ہاتھ حکم کے تابع. تابعداری. اس تابعداری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس تابعداری کا نتیجہ حقوق کی ادائیگی ہوگی. تابعداری کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ تابعدار بن کر کے جو جو حقوق اللہ نے قائم کیے تھے وہ ادا ہو جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق آئیں گے، اللہ کے حقوق بھی آئیں گے، بندوں کے حقوق بھی آئیں گے، اپنی ذات کے حقوق بھی آئیں گے. ہر آدمی کا اس کی ذات کا اس کے اوپر حق ہے. پھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات اتنے حقوق. سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. وہ کیا ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت والی بناؤ، یہ اللہ کا حق ہے. جیسے معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا. پھر جتنے تعلقات، پھر رسول سے تعلق ہے تو رسول کا حق ادا کرو. رسول کا کیا حق ہے کہ ان کا اتباع کرنا ہے. رسول کا کیا حق ہے کہ رسول کا اتباع کرو. انہوں نے جو تعلیم دی ہے، انہوں نے جو بات بتائی ہے، پہنچائی ہے، اس کے پابند بنو، اس کے پابند بنو. اس کو اپنی زندگی میں لا کر کے دوسروں میں چلاؤ. نبی کے نائب، نبی کا ہر امتی نبی کا نائب ہے. کیونکہ امت کو یہ امانت خصوصاً دے کر گئے. جو موجود تھے ان سے کہا کہ تم تو پہنچایا، تم کو تو ملا ہے، تم دوسروں کو پہنچانا. تو ہر امتی نبی کے کام میں نبی کا نائب ہے. یہ حق ہے. تو نبی کی باتیں سیکھے، نبی کی باتیں دیکھو. دنیا کمانے کے لیے دنیا کا علم لیتے ہیں، آخرت کمانے کے لیے آخرت کا علم لو. دنیا کمانے کے لوگ سیکھتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں اور ہنر سیکھتے ہیں، اس کا کورس پورا کرتے ہیں. جی ہاں. تو دنیا کمانے کے لیے دنیا کا علم، آخرت کمانے کے لیے دنیا کے لیے تو آخرت نہیں کما سکے. اس لیے کہا کہ اس کو سیکھو. دنیا کمانے کے لیے دنیا کی چیزیں سیکھتے ہو اور آخرت کمانے کے لیے آخرت.
ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اس کو سیکھو. آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم، اس لیے ایمان دیا، علم دیا، یہ تو بڑی نعمت ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھنا، ورنہ وہ اللہ کا حق نہیں پہچانے گا، اپنا حق بھی نہیں پہچانے گا اور کسی کا حق بھی نہیں پہچانے گا. کیونکہ وہ اس لائن سے بے خبر ہے. جیسے آج دنیا میں یہی ہے، لوگ اپنے اغراض کو پہچانتے ہیں، حقوق کو نہیں پہچانتے. ہاں، اپنے اپنے غرض کو تو ہر ایک پہچانتا ہے کہ میری غرض ہے، میری حاجت ہے. وہ تو جانور بھی جانتا ہے اپنی حاجت غرض. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اپنے حاجت کو پہچانا، اپنے حاجت پوری کرنے کا طریقہ پہچانا تو ٹھیک ہے، تو اس سے حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. کہ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی باتیں مان کے اللہ کو راضی کرنا، یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے. اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد بتایا، تو وہ تو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے دعوت دے کر کے ان کو ان غلطیوں میں سے نکالا جاتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کہ اپنے اپنی غلطیاں پوری کر رہے ہو، اپنے حاجتیں پوری کرو، اپنے راحت کی فکر میں، کہ اس کو راحت کو اتنے درجے میں رکھو جتنی ضرورت ہے. باقی زندگی تو اللہ تعالیٰ کا نے جو باتیں بتائی ہے اس کے لیے. اس لیے تبھی اس کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اس کا نفع نقصان سمجھاتے ہیں. دعوت میں نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے، پروگرام نہیں سمجھایا جاتا. فقط نفع اور نقصان سمجھایا جاتا ہے، اس کا کیا نفع ہے، اس کا کیا نقصان ہے. اور وہ نفع جو نبی بتائیں گے وہ غیب میں ہے، سامنے نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کا نفع سامنے ہوتا ہے، تجربے میں ہوتا ہے. ہاں، اور دین کی باتوں کا نفع تجربے سے بھی نہیں ملے گا، وہ غیب میں ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی باتوں پر، غیب کی باتوں پر یقین لاؤ، اور یقین کرو گے تو پھر یہ راستہ آسان ہو جائے گا. کہ اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اللہ کی بات پر چلنا، اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اللہ پر چلنا، اس کو ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں. یقین کرنا یہ ایمان ہوا، اور عمل صالح وہ اس کے تقاضا پورا کرنا ہے کہ وہ یہ کام اس کا ہو گیا. اس لیے میرے دوستوں، دعوت کے ذریعے سے ہم کو یہ باتیں سکھائی کہ غیب کی باتوں پر یقین آئے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت، دوزخ، قبر، قیامت، حساب کتاب، یہ سب باتیں ہر آدمی کے سامنے آنے والی ہیں. انما توعدون لآت، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. جس بات کا تم سے وعدہ اور جو مذاکرہ کیا جا رہا ہے وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے، تم بھاگ نہیں سکتے. جیسے کہ ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہاں، اور سمندر پار اتر جاتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں تو ان کا نام یہاں رہتا ہے کالی لائن میں، اور وہ بھاگ گئے. تو کہا کہ وما انتم بمعجزین، تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے. اس کا وقت ہے، وقت پر آتے ہیں. جو دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، اس طرح وہ باتیں آئیں گی اپنے وقت پر، پہلے نہیں آئے گی. جب تک دن پورا نہ ہو رات آتی ہے، اور رات پورا نہ ہو دن آتا ہے. یہی حال ہے. ایک دور ختم ہو گیا، دوسرا دور آئے گا. بچپن ختم ہوا، جوانی آئی، زمانہ ختم، جوانی کو تو بڑھاپا آیا. ادوار اللہ نے ادوار کے طور پر پیدا کیا، دور قدرت سے. تو پہلے دور میں ہوتا ہے تو دوسرے دور کی خبر نہیں، دھوکہ کھاتا ہے. تو یہی تو ہے، اور کیا ہے کہ نہیں، ابھی اور بھی ہے. اسے پیدا کرنے میں اب ادوار ہے، پہلے نطفہ تھا، پھر بچہ ہوا، پھر بڑا ہوا، ایسے آگے بھی ہے. اسے آگے کی سوچ کر کے زندگی بناوے.
اس کے لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ایمان دیا اور علم دیا. یہ دو ہی چیزیں نبیوں کی طرف سے ملتی ہے، ایمان علم. ایمان علم، ایمان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا کرے اور علم کے ذریعے سے حقوق سے واقف ہو جائے. کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر نازل کرتے ہیں وہ حقوق کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی ترقی کے لیے نہیں ہوتا. دنیا کے علوم دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. دنیا کے علوم اپنی دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اس سے آخرت نہیں ملتی. اور جو علوم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نبی کے ذریعے سے کہ وہ تو حق کی پہچاننے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے. ہاں، جتنے تعلقات ہیں اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہے تو اس کا حق بڑا، وہ عبادت کا ہے. پھر رسول کا حق ہے کہ رسول کا کیا حق ہے کہ رسول کا اس کی اتباع کرنا ہے. تو قرآن کا حق ہے کہ قرآن کا کیا حق ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ. اس کو سیکھو اور سکھاؤ کو پیٹھ کے پیچھے مت ڈالو. جیسے اہل کتاب نے اپنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، یعنی اسے منہ موڑ لیا. کتاب پیچھے، کتاب اللہ والا زور امکان نام لا یعلمون، کہ اللہ کی کتاب ان کے پیٹھ کے پیچھے ہے، یعنی وہ اس کو جانتے نہیں. ایسے قرآن کو پیچھے پیچھے، اب قرآن نے کہا ہے کہ پتہ نہیں. ہم کو علم دیا ہے قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے، وہ ہماری زندگی میں آ گئے. پھر ہماری دنیا دین بن جائے گی. یہ بن جائے گی کہ ہماری دنیا دین بن جائے گی. کسی علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو یہ دو بڑی چیزیں ملی ہے، ایمان علم. ایمان علم. تبلیغ کی محنت میں لوگوں میں طلب اس لیے پیدا کرائی جاتی ہے تاکہ وہ دین پر آویں، دین کو سیکھیں. اس کی ان میں طلب اور طلب پیدا کرتے، اللہ سے باتیں شروع، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی باتیں کرو، تاکہ تمہارے اندر اپنے دین کی طلب آئے. پھر وہ دین کو پوچھے گا کہ دین کیا ہے، نہیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. اس کام سے طلب پیدا ہوتی ہے. شروع میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. جذبہ کا پیدا ہونا ضروری ہے، طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے. طلب کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا ہے. جذبہ بھی پیدا ہونا ضروری ہے کہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہمت کرے گا. جذبہ پیدا نہیں ہوا تو ٹھنڈا ہے. ہاں، پھر ہمت کرے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. تو جذبہ کہتے ہیں اندر کا شوق. پھر جب سمجھ جائے گا، پھر جذبہ ختم ہو جائے گا، طریقے پر آ جائے گا. جذبہ کے بعد طریقہ ہوتا ہے. جذبہ ختم، اب کیا ہوگا؟ طریقہ ہوگا، اور طریقے پر رہ کر ذمہ داری پوری کرے گا. اب شوق کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، ذمہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے. اب یہ رخ صحیح ہو گیا. تو صحابہ ان کا جذبہ دبا دیا. جذبہ یہ تھا کہ مدینے میں رہیں، حضور کے ساتھ رہیں، لیکن حضور ان کو بھیج دیے. مہاجر میں جبل کو بھیجا، تو کیا مان ہو سکتا ہے کہ تم واپس آؤ گے تو میری قبر پر سے گزرو گے. اور ماں کو بہت محبت تھی تو وہ رونے لگے. جو جذبہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں، صحبت میں رہیں، فائدہ اٹھائیں. لیکن ہم جذبے پر نہیں چلیں گے تو کس پر چلیں گے؟ کہ اب طریقے پر چلیں گے. اس کام میں ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں کے جذبہ پیدا ہونا اچھا ہے، کام کی ہمت کرے گا. لیکن جذبے کے تابع نہیں ہوگا. دین طریقوں کا نام ہے، دین جذبے کا نام نہیں ہے. دین کس کا نام ہے؟ کہ دین طریقوں کا نام ہے. ہاں، یہ دین میں طریقے ہیں، شرائع اس کو کہتے ہیں. دین میں شرائع ہیں، طریقے ہیں. اور جذبہ ہو نہ ہو طریقے پر رہے گا. جو تک آ جائے گا وہ پورا کرے گا. بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھ جائے گا، چلنے کو کہیں گے تو چلا جائے گا. اب کوئی جذبہ نہیں ہے. اب تو ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی جانور کو لگام دے دی اور لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں لگام ہے وہ جہاں لے جائے وہاں جائیں گے. تو مومن کیسا ہے کہ مومن ایسا ہے کہ جیسے اونٹ
کہ جس کے ہاتھ میں اس کی نقل ہو اس کے پیچھے توقیدہ انقاذ ہو. اتنا ہم اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں وہاں وہ اونٹ اتنا طاقت اور اونٹ ہے وہ ہو جاتا ہے پیچھے پیچھے. کہ مومن ایسا ہے کہ جہاں اس کو اللہ لے جائے وہاں جائے گا. جو اللہ کا ہے وہ کرے گا. ہاں یہ صحیح صفت آ گئی. یہ صفت فرشتوں کی صفت ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہتا ہے اور اس سے بچتے ہیں جو اللہ انہیں منع کرتا ہے. وہ صفت فرشتوں والی ہے. وہ ان میں آ گئی کہ اب جو کہیں گے وہی کریں گے. مشورے سے ہے تو مشورہ کریں گے کہ تمہیں چلنا ہے تو چلیں گے, کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں گے. اپنے اختیارات نہیں ہے, جو حکم ہے وہ کریں گے. کیا اطاعت آ گئی. تو کہتے ہیں کہ اپنی محنت کرو اور ایسی محنت کرو کہ یہ محنت ہمارے اوپر اثر کرے. یہ دوا اثر کرتی ہے تو یہ محنت کیا اثر کرے گی کہ یہ محنت دو طرح کے سے اثر کرے گی. ایک اثر یہ محنت یہ کرے گی کہ اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. ہاں کام کا اثر ہے یہ صاحب میں خوف تقویٰ پیدا ہوا, خوف پیدا ہوا تو اس کام سے بھی اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. سنتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں, کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ بنیادی کام. تو اس سے کیا ہوگا کہ اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ایک بوجھ اندر پیدا ہوگا. وہ بوجھ اسے چلائے گا. اسی کے لیے اس کو بڑھاؤ. کیا کرو, اس کو بڑھاؤ کہ یہ بڑھتا رہے. جب یہ بڑھتا رہے گا تو پھل بھی دیتا رہے گا. پودا بڑھنا شروع ہو گیا تو اب پھل آئیں گے. پھر اس کا بڑھنا بند ہو گیا تو پیلا پڑ جائے گا, پھر سوکھ جائے گا. تو کام چھوٹ جائے گا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. کام چھوٹ گیا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. روٹین میں رہ جائے گی بات, رواج میں. اس لیے کہ اس میں جان پیدا کرو کہ بار بار اس کو کرنے سے, بار بار اس کو اللہ سے مانگنے سے, اس کے پابند رہنے سے اندر ایک چیز بنے گی اور اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت آئے گی. پھر اطاعت اس کو جان اور مال کو صحیح استعمال کرنے میں مدد دے گی. اس لیے اطاعت کا تعلق علم سے ہے کہ پوچھو اور جانو تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے. اطاعت صحیح کرانے کے لیے علم دیا ہے کہ نبی دنیا میں آ کر کے اللہ کا علم ہی دیتا ہے اور اس علم سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. فرائض کو فرائض سمجھ کر پورا کرنا, حرام کو حرام جان کر اس سے بچنا, دین کی ضرورت سمجھ کر اس کے اوپر اپنی جان مال لگانا. یہ تین باتیں ہوتی ہیں. یہ تین باتیں ہوتی ہیں دین کی ذمہ داریوں میں کہ اپنا ایمان, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا بناؤ کہ وہ تمہیں اللہ کے فرضوں کے لیے تیار کرے. کہ کوئی چیز اللہ نے فرض کی ہے کہ ہم اسے کریں گے, ہم اسے کریں گے. اللہ کا حق ہو وہ فرائض, بندوں کا حق ہو وہ فرائض, جو چیز اللہ نے فرض کی ہے کہ وہ ہم ادا کریں گے. اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. حرام سے نہ بچے تو پھر تو سب غارت ہو گیا. اتق المحارم تکن عابد الناس, فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزارے. تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. اللہ کی ذاتی اس راستے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب آدمی اس میں اپنے آپ کو صحیح اصولوں میں چلائے گا تو اندر ایک اللہ کا ڈر پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا. اچھی صحبت, اچھی محنت, اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا, فرضوں پر قائم ہونا, حرام سے بچنا, اللہ کے فرضوں پر قائم رہنا اور دین کے تقاضے کا پورا ہونا. یہ تین باتیں ہیں.
کہ اپنے کام میں اپنے آپ کو لگا کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے کہ نماز یہ تو فرض ہے، تندرستی ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، وہ تو فرض ہے، اس کو ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ ہے کہ وہ فرض ہے، وہ غریب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ حق واجب کیا ہے کہ اتنا ہمارے نام پر دے دو۔ تو غریب کی ضرورت سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ کا جو میرے اوپر حق ہے اس امانت میں وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ اور جیسا فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری جماعت کا ہر آدمی اپنے زکوٰۃ پوری پائی ادا کرے، وہ ادا ہوتی نہیں ہے زکوٰۃ کے مقابلے میں۔ ہاں، لوگوں کے رجحان بہت ٹھنڈے ہیں کہ پوچھتے ہی نہیں علماء سے کہ زکوٰۃ کی کیا صورت ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے۔ فضائل صدقات اس لیے لکھوائی گئی، پانچوں ارکان کے فضائل، کوئی پانچوں ارکان فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، اس کے فضائل لکھوائے ہیں تاکہ یہ اپنے دین میں صحیح ہو جائے، ارکان ادا کرے۔ تو فضائل تو سنائے ہیں، اور مسائل چونکہ انفرادی چیزیں حالات کی حالت کے حساب سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا مسئلہ پوچھے۔ تو زکوٰۃ کہ زکوٰۃ ادا کرے یہ اللہ کا فریضہ ہے، خالی غریب کا حق نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کے رجحانات ٹھنڈے ہیں، پورے نہیں ہیں، یہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے تو کوئی بھی مسلمان غریب نہ رہے۔ زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے اور صحیح ادا کرے تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کتنی ضرورت ہے، جتنے لوگوں کی ضرورت تھی اتنی زکوٰۃ اللہ نے واجب کی ہے۔ یہ لکھا کہ کوئی غریب نہیں رہے، لیکن غریب کی ضرورت ان کی زکوٰۃ سے پوری ہو جائے، کیونکہ یہ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے پوری نماز کی رکعتیں ادا کرتے ہیں، نماز کی رکعتیں پوری پڑھتے ہیں نا، تو جس طرح نماز کی رکعتیں پوری ادا کی جاتی ہے، اس طرح یہ بھی فریضہ ہے۔ ایمان پیدا کرنے سے اس فریضے کو تقویت ملے گی۔ اب ایمان میں کمزوری ہے تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی۔ شوق کا دین ہے، حکم کا دین بنانا ہے، شوق کا دین نہیں بنا۔ عمرے کا شوق تو بار بار عمرہ کریں گے، حج کا شوق بار بار حج کریں گے، حالانکہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج ہر سال، ساری عمر میں ایک مرتبہ، تو جو ساری عمر میں ایک مرتبہ ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے، اور جو ہر سال فرض ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ علم کی کمی ہے، سمجھے نہیں؟ کہ زکوٰۃ کی اہمیت سامنے نہیں آئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بار بار عمرے مت کرو، بار بار حج کرو، لیکن یہ فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوا ہے تو گردن پکڑی جائے گی، نفل نہیں ادا نہیں ہوئے ہیں تو گردن نہیں پکڑی جائے گی۔ اس لیے ان کے فضائل لکھے ہیں پانچوں ارکان کی، اس سے بغیر دین نہیں بنے گا۔ اس کی دعوت دو، اس کے فضائل سمجھو، اور محنت کے ساتھ جب محنت کرو گے تو وہ اندر کو ایک خدا کا خوف پیدا ہوگا، اس لیے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض بار لوگوں نے 18 برس کی زکوٰۃ تبلیغ میں سے واپس جا کر کی ہے، کیسے لوگ کیا میں نہیں سمجھ میں آیا، میں تو 18 سال سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، لیکن زکوٰۃ کا کوئی روکے نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات، تو گھر جا کر کے زکوٰۃ نکالی۔ ہاں، یہ کام نے اثر کیا، لیکن یہ کام ہم پر اثر کرے تو کام کے اثر میں یہ بھی ہے کہ کوتاہی دور ہو جاوے، کوتاہی پر ٹوکا ہو جاوے، ہاں، اور جو حکم ہے وہ پورا ہو جاوے، یہ کام کا اثر ہے۔ تو اس کام کو اس طرح سے یہ کام ہم پر اثر انداز ہو، کسی کے جو پابندی سے کرو اس کام کو، بار بار نکلو، بار بار سنو، بار بار سمجھو، بار بار کرو، یہاں تک کہ اسی کے ہو کے رہ جاؤ۔
کام کے ہو کے رہ گئے، بس پوری ہو گئی اس کام کے لیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. کیسے؟ پورے داخل. بس کچھ ادھر کچھ ادھر ایسا نہیں، اپنے دین میں پورے آ گئے، پوری پابندی کہ اللہ تعالیٰ پورے دین کے برکات اتارے گا. برکتیں اترتی ہیں، نصرتیں اترتی ہیں. کیا اترتی ہیں؟ برکتیں اترتی ہیں. برکتوں کا ظہور پہلے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی برکتیں ظاہر ہو گئی تھی. ہاں، پیدا ہوتے ہی برکت ہو گئی. جو عورت آپ کو دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی اس کے گھر میں برکتیں ہو گئی، اس کے روزے کی برکت ہو گئی، اس کے جانوروں کے لیے آسانی ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی. تو برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اس کام میں، دین کے کام میں. جو بھی دین کا کام ہو اس میں بڑی برکتیں ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح کیا جائے. تو برکتوں کا ظہور پہلے ہوتا ہے ترغیب کے لیے. کس کے لیے؟ ترغیب. مناسب میں نئے آدمیوں کو ترغیب تو برکتیں بتاؤ. یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی. برکت تو وہ برکت کے شوق میں کام کرے. پھر جب ذمہ داری سمجھے گا تو برکت کے شوق میں نہیں کرے گا، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کرے گا. اب آیا راستے پر کہ برکتیں بتاؤ تو کہ برکتیں ہوگی روزی میں، برکت ہوگی عمر میں، برکت ہوگی اولاد میں، برکت ہوگی زندگی میں. اور برکت دے کر اللہ دنیا کے مسئلوں کو آسان کرتے ہیں. یہ برکت کا اثر ہے. یہ برکت کا اثر ہے کہ تھوڑے اسباب تھے لیکن اللہ نے برکت دے دی تو اسی سے کام ہو گیا، کسی سے مانگنا نہیں پڑا. اللہ نے اسی میں سے کام بنا دیا کہ برکت ہو گئی. تو برکت کا اثر ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل اور مشکلات اس کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ تو دین کے کام کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب دین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو نصرتیں اترتی ہیں. دوسرے نمبر میں نصرت، برکت بھی ہے، نصرت بھی ہے. نصرتیں اترے گی، اللہ کی مددیں اترے گی. تو مدد جب نصرت اترے گی تو یہ دین کے کاموں کے لیے راستے کھل جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ رکاوٹیں ہوتی ہے دین کے کام میں، اپنے نفس کی طرف سے بھی، ماحول کی طرف سے بھی، مختلف طرف سے رکاوٹیں. راستہ نہیں ہے حق کے لیے، راستے لوگوں نے بند کر رکھے ہیں. پھر کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے دین کے لوگ تقاضے پورے کریں گے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ہٹائے گا اور راستہ کھلے گا، نصرت آئے گی. تو نصرت میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. نصرت میں دوسرا اثر یہ ہوگا کہ اصل کام کو ترقی ملے گی. اس کے ماننے والے بہت ہو جائیں گے، اس کے چاہنے والے بہت ہو جائیں گے، اس کی حمایت کرنے والے بہت ہو جائیں گے. اور اس کی جو مخالفت تھی اللہ اس کو دبا دے گا. نصرت تو برکتیں بھی ہوتی ہیں کام کے ساتھ، نصرتیں بھی ہوتی ہیں کام کے ساتھ. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر یہ کام جو بھی لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. وہ کام اللہ کی مدد سے چلے گا، ہماری طاقت سے نہیں چلے گا. ہماری طاقت سے نہیں چلتا کام، بلکہ کام کیسے چلتا ہے؟ صرف اللہ کی مدد سے چلتا ہے. ہاں، ہماری اپنی ذمہ داری پوری کرنا، اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا، یہ مدد کے آنے کا سبب بنے گا. ورنہ اصل تو دینے والا، جیسے آدمی کی کھیتی کی اس کا سبب رہتا ہے ڈالے محنت کی، ورنہ اصل اگانے والا، پھل لانے والا، موسم لانے والا وہ تو اللہ. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے کہتے ہیں اس کام کو اللہ پر نظر کر کے کیا جائے گا. اللہ اس کام کا مددگار ہے، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، جب اس کا حکم پورا کریں گے تو وہ مدد بھی کرے گا. پکی بات ہے. اب ایک مسئلہ آئے گا، وہ ہے
شیطان کا کام کہ شیطان اول تو کام کرنے نہیں دیتا ہے اور وہ اپنی دنیا کے نقصان سے انسانوں کو ڈراتا ہے. یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. یہ سوالات وہ ڈالتا ہے دل میں، حدیثوں میں راستہ نہیں بتاتا کیونکہ دشمن ہے. دشمن کے راستہ بتائے گا. شیطان رقم عدو، یہ کہا کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے. شیطان بے شک تمہارا، جس سے اللہ نے اتنا کہا ہے کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے. دشمن راستہ بتائے گا، یہ دشمن راستہ نہیں بتاتا. وہ تو راستہ روکتا ہے. تو یہ راستہ روکتا ہے کہ اس قسم کی الجھنیں اور سوالات دلوں میں ڈالتا ہے. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. جی ہاں، اب وہ الجھ گیا سوالات کی وجہ سے. ہو جائے گا، نقصان ہوگا، جان مال کا، بچوں کا کیا ہوگا. تو پھر اس کو روک، اس کی روک کے لیے اللہ نے یقین کی دولت دی ہے. کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. کل یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اے نبی کہو کہ وہ ہوگا جو ہمارے اللہ نے چاہا ہے. جو اللہ نے چاہے وہ ہوگا، اور کیا ہوگا. یہ سیکھا جاتا ہے تو وہ کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا کیا. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. وہ تو حرام ہوگا. میں نہیں جانتا اللہ نے کیا لکھا ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا. مجھے تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. دو باتیں، اللہ کا حکم، اللہ کا لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے لکھے ہوئے کا علم ہم کو نہیں دیا ہے. 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا آپ کی زندگی میں بتاؤ گے. لیکن تمہیں 5 منٹ کے بعد کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے. کہ بھی مکرو وقت نکلنے میں 5 منٹ باقی ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ بولو. کہ 5 منٹ انتظار کریں گے تاکہ مکرو وقت تک نکل جائے. تو 5 منٹ کے بعد کا حکم بتایا ہے، 5 منٹ کے بعد کے حالات نہیں بتائے ہیں. یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو حالات کا علم نہیں دیا ہے، حکم کا علم دیا ہے. کیونکہ حکم پر چلانا ہے. جس لائن پر چلانا ہوتا ہے اس کا ڈائریکشن دیا جاتا ہے، اس کی رہبری کی جاتی ہے. اور جس لائن پر نہیں چلانا ہوتا اس حکم کیا جاتا ہے. بند ہے راستہ، لکھتے ہیں کلوز بند. ہاں تو جب سے کوئی سڑک جا رہا ہو بند تو آگے بند تاکہ مسافر پریشان نہ ہو جائے گا. بند راستے پہ جا کے پریشان ہو جائے گا تو اس کو بند کرتے ہیں. تو چلانا مقصود نہیں ہے. اور راستہ کھلا ہے تو اشارہ بتائیں گے. اللہ کی یہ ترتیب ہے کہ جس راستے پر چلانا ہوتا ہے اس کے اشارے، اس کے حکم، اس کی فضیلت، اس کی برکت ہے. اور یہ راستے پر چلنا نہیں ہوتا اس کو بند کرتے ہیں. یہ نہ پڑو، یہ راستہ بند. تو ہم کو حالات کا علم نہیں دیا، حکم کا علم دیا. اس لیے حکموں کا علم سیکھنا ضروری ہے. اسی کا نام علم ہے کہ میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے. میرے لیے 5 منٹ ہے، ضرورت سے اوپر نہیں چڑھا ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے. ابھی شہری کا وقت ہو گیا ہے اور شہری کھا لو، شہری کا وقت ختم ہو. تو حکموں کا علم دیا ہے، حالات کا علم نہیں دیا ہے. وہ شیطان میں کہتے یہ ہو جائے گا کہ ہم کو اللہ نے حالات کو حکم دیا. وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس لیے ہم تو وہ کریں گے جو جس کا اللہ ہمیں حکم دیں گے. باقی کیا ہوگا جو اللہ جانتا ہے. یہ سکھا، ورنہ تو وہ الجھا ہے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ تمہارا آپ کے خلاف انہوں نے یہ کر رکھا ہے، یہ کر رہا ہے. یہ کچھ نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارا کافی ہے، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. یہ کہو.
ایک ہو چٹلا کا بھی ہے اور وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. ہم اس کے نافرمانی نہیں کریں گے, دوسرے کو حق نہیں کریں. مولانا اجازت فرما دیجیے کہ دین کا کام کرو, اللہ کا حق ہے, اور اللہ کا حق اس طرح نہ کرو کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو. دوسروں کے حقوق پامال کر کے مت جاؤ, حقوق ادا کرتے ہوئے کام کرو. تو بس پھر دہرانے کی بات نہیں ہے, طریقہ ہے. تو شیطان یہ دعا کرتا ہے, بہکاتا ہے. وہ آدمی بہکا میں آ گیا تو گیا. تو اس لیے میرے دوستوں, اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے حکموں پر عمل اور نبی کے طریقوں کا اتباع, یہ ہماری زندگی کامیاب بنانے کا اصلی سرمایہ ہے. اس سے زندگی کامیاب بنے گی, اس سے تجارت ناقابل ہوگی. جی ہاں, اس لیے اس کو زندگی میں لانا ہے, لیکن اس کی استعداد پیدا کرنی ہے. کیا کرنی ہے کہ ہمارے اندر اس کی استعداد پیدا ہو جائے. جو محنت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی طاقت اور استعداد پیدا ہو جائے. جو حکم پہلے نہیں عمل میں آتا اب وہ عمل میں آ گیا. پہلے زکات نہیں دیتا تھا, اب زکات دے رہا ہے. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز. پہلے دوسروں کے حقوق میں بے پرواہی, اب دوسروں کا حقوق ادا کرنے کی طاقت آ گئی. مریض تو اس کی دوا بھی ہے, ورزش بھی ہے. دوا بھی کراتے ہیں, ورزش بھی کراتے ہیں. ٹھیک بات, دوا بھی کہنی اور یہاں پر ورزش کرو, ہم تھوڑا چلا کرو. جی ہاں, تو حکم بھی محنت بھی, حکم بھی محنت بھی, دوا بھی ورزش بھی. حکموں کی محنت کے ساتھ تو پھر اس حکم کی طاقت پیدا ہوگی. اور محنت نہیں ہوگی تو کہ حکم کو صحیح مانے گا مگر چلنے کی طاقت نہیں پیدا ہوگی. سوتا رہے گا, اذان بھی سنے گا, اذان سن کے سو گیا. کیوں کہ اٹھ کر آنے کی طاقت نہیں ہے. اتنا ایمان نہیں ہے کہ راحت چھوڑ کر کے حکم پورا کرے. اور جب طاقت آئے گی تو اپنے وقت پر نماز بھی پڑھے گا, اپنے وقت پر تہجد بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا. یہ طاقت اللہ دیتے ہیں محنت کی وجہ سے. اب سیکھے گا, پوچھے گا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس کا کیا حکم ہے. جب طاقت آئی حرام سے بچنے کی, پہلے حرام میں پڑھنے کی لالچ کی وجہ سے حرام میں پڑھتا تھا. اب خوف کی وجہ سے حرام چپ رہا ہے اندر, یہ میں نے کیا ہے, یہ میں نے کیا ہے. اب توبہ بھی کرے گا. کیسا طاقت پیدا ہو گئی ہے. اسی کو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی رہبری کریں گے. سبل کی رہبری کریں گے. لنہدینہم سبلنا. سبل کیا چیز ہے کہ سبل اعمال صالحہ ہے. سبل نیک اعمال ہیں. جب محنت کرے گا تو نیک عمل کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ چلا جائے گا. محنت نہیں ہوگی تو نیک عمل سے غافل ہو جائے گا. نمازیں بھی قضا ہو جائے, زکات بھی باقی ہے, حج بھی نہیں ہوا, روزے بھی گئے, سچائی بھی گئی, کاروبار میں سب ختم. اس کو فجور آ جاتا ہے. پھر حالات گناہوں کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں. دنیا میں حالات بگڑتے ہیں. اگر حالات میں توبہ ہو گئی تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا, ورنہ دنیا کے حالات بھی بگڑیں گے, آخرت بھی بگڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں, اسے قبول کر لو, سلامت رہو. مختصر سے مختصر بات کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں. جی تو تم بخیر دنیا اور آخرت. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر کمانی ہے. کیا کمانی ہے؟ دنیا اور آخرت کی خیر کماؤ. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے, آپ کے دین میں ہے, اور دین اتنا ملے گا جس سے محنت ہوگی. بغیر محنت کے دین نہیں آتا, بغیر محنت کے دنیا بھی نہیں آتی. دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے, عمل کرنے کی جگہ ہے. اپنے آپ کو محنت بڑھا لیں. اس محنت میں ایسا اثر ہے جیسا بارش کے پانی. بارش کے پانی سے ہر چیز اگ جاتی ہے. جب محنت ہوگی
تو اللہ کے دین کے ہر حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا، گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، حکم پورے ہو جائیں گے، اس کی برکت سے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کی برکت سے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی تقوی والی بنائیں تو ہم ان کو اوپر سے اور نیچے سے برکتیں دیں، نہیں تو اوپر سے مصیبت، نیچے سے مصیبت۔ ہاں یہ برکت لانے کی چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کہ برکتیں بھی آئے گی، نصرتیں بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کرنا ہے اپنے دل میں لے کر کے، اس کی دعائیں مانگنی ہے، دعا میں بھی بہت کمی ہے۔ ہاں دعا کی کمی، دعا کے یقین کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں، بڑے بڑے کام۔ قرآن حدیث پڑھیں گے، دعا سے بڑے بڑے کام ہو گئے۔ وہ دعا کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے۔ کام بھی ہو، دعا بھی ہو، کام بھی ہو، دعا بھی ہو، پھر کوئی نامراد ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو نیت سے بھی تیار کریں، عمل سے بھی تیار کریں۔ نیت اور عمل یہ اصلی مایا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے، تو کس طریقے پر کرنا ہے کہ پھر یہ اصل چیز ہے۔ اس پر سارے اللہ کے وعدے ہیں، تو جو جو تقاضے ہم کو دیے جائیں اس کو اپنے اوپر بولنا، اس کی نیت کرنا کہ میں تو اسے کروں گا۔ تو مدد کی ایک سبب، مدد کا ایک سبب ہو گیا وہ نیت، دوسرا سبب محنت، دوسرا سبب محنت، یہ سبب ہے نیت۔ اللہ کی جہاد و نیت دو ہے، محنت نیت، محنت نیت۔ ہاں نیت کر لی اور اب اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کیا کہ بس اب آگے کہ آگے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ گیپ میں ہے، وہ بعد میں ظاہر ہوگی۔ جب محنت کا تقاضا پورا ہو جائے گا تو مدد ظاہر ہوگی۔ مدد گیپ میں رکھتے ہیں، تقاضے سامنے رکھتے ہیں، تقاضے سامنے جو تقاضے ہیں وہ پوری جائے، جب گیپ کی جو بات ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگی۔ تو اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں بھائی ہمت کریں، نیتیں کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگائیں گے۔ یہ مبارک مہینے آ رہے ہیں، رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ الحمدللہ